جنت کی بات کرتے ہیں نا، جیسے ابھی آپ نے مالک سے ملنے کی بات کی، تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جنت میں جو ہے ہم تمام انبیاء کرام سے بھی ملیں گے، اور جو ہمارے رشتے یہاں پہ ہو گئے ہم سب کی ان سے بھی ملاقات ہوگی. جنت میں وہ سارے لوگ ہوں گے جو اللہ کے قریب ہیں. رشتے ہوں گے تو رشتے ایک دوسرے کو پہچانیں گے کیونکہ اللہ توفیق دے گا. لیکن اس سے پہلے مقام حشر کی، مقام محشر کی جو بات ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکیں گے، اتنا سخت دن ہوگا. اپنی اپنی پڑی ٹھیک ہے، ہوگی. اپنی جو ہے نفسا نفسی کا عالم جسے کہتے ہیں. تو جب انسان وہاں ایک پیس آف مائنڈ میں ہوگا تو وہ رشتوں کو پہچانے گا بھی. لیکن رشتے وہاں رشتے داریوں کی بنیاد پہ نہیں آئیں گے. اگر رشتے داریوں کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے تو نبی کا بیٹا نبی ہوتا. بالکل ایسے نوح ہی علیہ ہے. السلام کا بیٹا طوفان میں غرق ہو سکتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی طوفان میں غرق ہو سکتی ہے، عذاب میں گرفتار ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے اندر احساس کیا تھا، اللہ نے آپ کے اندر وہ احساس کیا پیدا کیا، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، جس طرح سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح سے جنت کے لیولز ہیں، اسی طرح سے جہنم کے بھی لیولز جہنم ہوں کے گے. بھی لیول ہیں بیٹا. قرآن پاک میں، چلیں آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر دیا، میں اس سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ محفوظ رکھے. اللہ کے آمین. تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا ہے، لیکن اللہ سے وہ والا ڈر نہیں کہ جیسے ہمیں کسی جو ہے وہ کسی بھاری چیز سے یا پرسرا چیز سے لگتا ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ سے ڈر کائے کا جیسے ماں کا ہوتا ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے. مطلب سارا کچھ مل رہا ہوتا ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے، روٹی دے رہی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی بچے کو بھوکا رکھے. ماں بولنا بند ایسے ہی کر ہوتا ہے. دیتی ہے. صرف کپڑے بھی تیار ملتے ہیں، جوتے بھی تیار ملتے ہیں. تو اگر اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ اس کو ماننا چھوڑ دیں. آپ کا رزق تو بند نہیں کرتا، آپ کی آپشنز تو بند نہیں کرتا. بس آپ کو وہ جیسے قرآن پاک میں کہا بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا کہ ٹھیک ہے جاؤ کر لو. لیکن اللہ جتنا احساس کرتا ہے، جتنا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، آپ کی سوچ ہے وہ کتنی شدید محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. وہ کتنی شدید ترین محبت کرتا ہے اپنے جو ہے وہ سرور انبیاء سرکار صلی اللہ ختمی علیہ مرتبت وسلم. بادشاہ کونین کا کلمہ پڑھنے والوں سے. وہ کتنی شدید محبت کرتا ہے، آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. آپ اس کو فیل ہی نہیں نہ کر سکتے. آپ بالکل کی ایسے ہی ہے. فیلنگ سے ماورا ہے. اسی طرح دوزخ کے درجے ہیں، اور دوزخ کے درجے کس بنیاد پہ؟ پھر وہی سرور انبیاء صلی سرکار اللہ علیہ ختمی وسلم. مرتبت بادشاہ کونین کی وفاداری کی بنیاد پہ. گناہ گار ہوگا کم درجے کی سزا ہے، اور گستاخ ہوگا تو بہت زیادہ درجے کی سزا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں جہاں کہیں کفر کا ذکر ہے تو عذاب کے ساتھ لفظ آتا ہے عذاب شدید، شدید عذاب ہوگا. لیکن جہاں کہیں بھی منافقت کا ذکر ہے تو وہاں پہ ذکر آتا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب. وہ جو دردناک عذاب ہے نا وہ انتہائی خطرناک ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو درد، اذیت، شدت ہوگی. وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی زیادہ شدت ہوگی، وہ کتنی زیادہ خطرناک ہوگی. اللہ اس سے بچا کے رکھے. یعنی جس طرح جنت کے ساتھ ہیں خلد دارالسلام، اسی طرح سکر، جہیم، جہنم، یہ اس کے جو ہے نا وہ پورے 7 حصے اس کے بھی ہیں. اور جو جنت جو جہنم کا آخری درجہ ہے اس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ وہ مختص ہے میرے اور میرے گھر کے دشمنوں کے لیے، جہنم کا آخری گڑھا. ایک اور حدیث ہے جس کی تفصیل مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی تھی. جب وہ باقر العلوم کو نہیں پڑھیں گے نا بیٹا دین بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو جب دوزخ کو روایت ہے، حدیث کے لفظ ہیں، اس کو روایت میں مولا جعفر صادق علیہ السلام نے جب حدیث کے بارے میں پوری وہ تفصیل پوچھی گئی کہ اس کا بتائیں کہ کیا ہے، کہ دوزخ کا آخری جو گڑھا ہے وہ ہمارے گھر کے دشمنوں کے لیے، یعنی سرور انبیاء سرکار کے دشمنوں کے لیے مختص ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب جہنم بنائی گئی اور اللہ نے اس میں آگ بھڑکائی
تو جہنم کو بھی اس کی تکلیف ہوئی. تو جہنم نے اللہ سے کہا کہ میرے اندر جو تو نے اتنی آگ لگائی ہے تو پھر ایک میری مان لے. ان کے بتائیں. انہوں نے کہا مجھے صرف یہ کار کریں کہ وہ جو عرش کی ساکھ کے اوپر نام ہے نا, اس کے جو دشمن ہو نا ان کو جلانے کا موقع ضرور دیں. ان دشمنوں کو جلانے کا موقع ضرور دیں. تو یہ دوزخ کے لیے ان لوگوں کو جلانا گفٹ بنا دیا گیا.